قرآن پاک کی اس آیت سے شاید ہی کوئی ہوگا جو واقف نہ ہو کہ ابلیس کے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے منع کرنے پر ہمیشہ کے لیے مردود قرار دے دیا گیا۔ ابلیس دراصل کون ہے، اس کا قبیلہ کیا ہے، اپنی سرکشی سے پہلے اس کا مرتبہ کیا تھا، انسان سے پہلے زمین پر کون رہتا تھا، تمام سوالات کے جوابات ہم اس ویڈیو میں تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ جنات حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے پیدا کیے گئے تھے، جبکہ جنات سے قبل زمین پر بدروحیں یا بلائیں پائی جاتی تھیں، جن کو حنون و بنون کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حنون و بنون پر جنات کو مسلط کر دیا اور ان جنات نے حنون و بنون کو ختم کر دیا اور ان کی جگہ خود اپنی بستیاں بسا لیں، جن کو جنات کی بستیاں کہا جاتا تھا۔ جب اللہ نے تخلیق کائنات کر لی اور عرش پر میزان قائم فرما چکا تو ابلیس آسمان اور دنیا کے فرشتوں کا سربراہ بنا دیا۔ وہ ملائکہ کے اس قبیلے سے تھا جن کو جن کہا جاتا تھا۔ ان کا نام جن اس لیے رکھا گیا تھا کیونکہ وہ جنت کے خادم تھے۔ ابلیس بھی دوسرے فرشتوں کے ساتھ ان میں شامل تھا، لیکن ابلیس کے دل میں اس باطل خیال نے جڑ پکڑ رکھی تھی کہ وہ جنت میں تمام فرشتوں کا سردار بنا دیا گیا ہے، اور وہ غرور اور تکبر میں مبتلا ہو چکا تھا۔ جب جنات زمین میں فساد پھیلانے لگے اور باہم قتل و غارت کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کے ہمراہ ابلیس کو وہاں بھیجا۔ ان فرشتوں اور ابلیس نے ان فساد پھیلانے والے جنات کو سمندری جزیروں کی طرف مار بھگایا۔ اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی سے قبل ابلیس کا نام عزازیل تھا۔ وہ اس زمین میں رہنے والے ان فرشتوں جن کو جنات کہا جاتا تھا ان سب سے زیادہ طاقتور اور صاحب علم تھا۔ ابلیس کو چار پر رکھنے والے فرشتوں میں اشرف سمجھا جاتا تھا اور اشرف الملائکہ اور اپنے قبیلے کی عظیم ترین شخصیت تھا، اس لیے وہ فرشتوں کا خازن تھا، اور پہلے آسمان یعنی ہماری زمین کے آسمان کی سلطنت ابلیس کے حوالے کی گئی تھی، بلکہ زمین کی سلطنت بھی اس کے سپرد تھی اور وہ سلطان الارض کہلاتا تھا۔ تخلیق آدم علیہ السلام سے قبل ابلیس سلطان الارض تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا اور ان کو زمین پر اپنا خلیفہ بنانے کا ارادہ ظاہر فرمایا تاکہ ان کی اولاد زمین پر آباد ہو، اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اس خدشے کا اظہار کیا۔ آدم نائب السلطنت بننے کے بعد آدم اور اس کی اولاد ابلیس اور اس کی اولاد کو زمین سے ختم کر دے گی اور اس کے بعد خود قابض ہو جائے گی، جس سے ابلیس اور اس کی اولاد سے تمام بادشاہت چھین لی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنا کر اس میں روح پھونک دی تو فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ اس وقت عزازیل یعنی ابلیس حسد میں مبتلا تھا اور آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ چونکہ اس کی تخلیق آگ سے ہوئی تھی اس لیے وہ اپنی اصل یعنی سرکشی کی طرف لوٹ گیا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے جتنی عبادات کی تھیں اس کی حکم عدولی کی وجہ سے سب بیکار ہو گئیں، اور وہ یہ کہہ کر گرفتار ہو گیا کہ میری تخلیق آگ جبکہ آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے، میں افضل ہوں اور آدم حقیر۔ اس کی یہ حکم عدولی کرنی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جلال میں آ کر اس کے ساتھ ہی اسے فرشتوں سے جو مشابہت اور ان پر جو فضیلت حاصل تھی سلب کر لی گئی یعنی چھین لی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کرنے کی وجہ سے عزازیل ابلیس بن گیا اور وہ تا قیامت کے لیے مردود قرار دے دیا گیا۔ اس کا آسمانوں پر داخلہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا، زمین ہی اس کا ٹھکانہ قرار پایا گیا۔ اب جو بھی اس ابلیس یعنی شیطان کی پیروی کرے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بڑے عذاب کی نشاندہی کر رکھی ہے۔